اس وقت تو دیکھیے نا اب ٹل 59% جو لوکل سروے ہوئے جو غیر ملکیوں نے سروے کیا اس میں اس سے بھی زیادہ ہیں، وہ غالباً بڑے شہروں تک محدود ہے۔ مجھے کوئی چیز طریقہ نظر نہیں آتا کسی طرح ان کو روک لیں، اتنی پاپولر سپورٹ کو کبھی روکا، عوامی تحریکیں مرتی نہیں ہیں۔ ہارون صاحب، اچھا ہارون بھائی، یہ بہروپ نگر سے مریم نواز صاحبہ بھی تشریف لائی۔ جی میاں صاحب نے بھی تو ملک کی اتنی خدمت کی، موٹر ویز بنائی ہے، لاسٹ ٹینیور میں بجلی کا مسئلہ حل کیا ہے، آپ ان کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی خدمت زیادہ کی ہے۔ اپنی لتا آپ گڑتے رہے ہیں۔ جی ہاں، ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی ہارون رشید صاحب۔ کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی، دانشور، کالم نویس ہارون رشید صاحب۔ صاحب میرا بھی تعارف کرا دیو، میں شملہ پہاڑی صاحب پڑھن جانا۔ اور شملہ پہاڑی جو 200-300 اخبار میں بیٹھے نا انہوں کو بچ کے رہنا تھا۔ میں جناب انہوں دی حمایت چی بول رہے ہیں وہاں۔ انہوں نے صاحب بھی سلام کر کے جا رہے ہوتا ہے۔ ایسا پیسے تڑ کو میرے سے کچھ سوال نہیں گا۔ جی ہے ارون بھائی کی سوچن گے کمانے نہیں کرنے، ایسے ملنا بھی ہوتا کٹھے۔ ہاں، آ تو کوئی کدھا کر لاؤ، میں ہمیں نہ لانا کر دیتے ہو۔ آ رہا ہوں۔ آپ اگر اجازت دیں تو ذرا سلیم خنجر صاحب سے بات کر لوں۔ کیا بات ہے جیسے نہ ہی فضول جائے اور فضول کی گل کرنی ہے۔ ویسے آپ نے یہ نام کیوں رکھا تھا سلیم خنجر؟ بھٹو صاحب دا دور عجیب دور سی جناب۔ ایک پاسے کوڑے چل رہے سن، ایک پاسے جیلاں چل رہی ہیں سن، ایک پاس فلمیں چل رہی ہیں سن۔ ہارون صاحب نے تو دور دیکھے ہے۔ سیاہ صاحب تے کوڑا انہوں نے چیک کراؤں سنے ٹھیک بچے گا جی۔ اچھا ہارون بھائی، یہ الزام لگتا ہے ویسے آپ پہ کہ ضیاء صاحب کی بہت حمایت کی آپ نے۔ نہیں، میں تو ضیاء الحق کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں دکھا 11 برس۔ تو بھٹو صاحب کی مخالفت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نہیں اب تو کرتے نا۔ نہیں، اجازت لگ تو انہوں چاچو کہنا ہے۔ نہیں، اجازت الحق صاحب سے تو میری ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ چل تیرا چاچو ہو گیا ہی۔ ضیاء الحق کے 11 سالہ دور میں ایک لفظ ان کی حمایت میں نے نہیں لکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ساری قوم ان کی مخالفت، بہت سے لوگ ان کی مخالفت کرنے لگے اور یہ ثابت کرنے لگے کہ حضرت آدم سے لے کے اب تک جتنی خرابیاں اس کے ذمہ دار ضیاء الحق ہیں، تو اس پہ میں چڑھتا ہوں تو پھر تھوڑی بہت ان کی تعریف بھی کرتا ہوں۔ لیکن بھٹو صاحب کے تو آپ حق میں نہیں تھے زیادہ۔ نہیں، بھٹو جب تک بریلینس کا تعلق ہے تو وہ تو اس میں ہے، اور ایٹمی پروگرام انہوں نے بنایا، آئین بنایا، انہوں نے پاسپورٹ کی آزادی دی، انہوں نے عرب ممالک سے تعلقات بہتر کیے، انڈیا کو ٹھکانے پہ رکھا، امریکہ کو بھی بڑی حد تک ٹھکانے پہ رکھا۔ اچھا چلیں یوں بتائیے کہ بھٹو صاحب اور ضیاء صاحب ان دونوں کے درمیان، ویسے تو لازم بات ہے ایک عامر ہیں اور ایک جو ہے جمہوری حکمران ہیں، بھلے ان سے لوگوں کو گلے رہیں مگر تھے تو جمہوری حکمرانی، ان میں سے آپ کس کو بہتر سمجھتے؟ اخلاقی اعتبار سے تو ضیاء الحق کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، ان کی ذاتی زندگی بہت اچھی تھی، جو طرز حکومت ہے اس سے بدتر طرز حکومت کوئی ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص پورے آئین کو سبوٹاج کر دے تو پھر اخلاقیات بالکل وہ صرف فوجی اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے، اس کے ذمہ دار سیاسی جماعتیں بھی ہوتی ہیں۔ 3 مہینے ڈیڈ لاک رہا، معیشت کی حالت اتنی خراب ہو گئی جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو میجارٹی مارشل لاء کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے ان کے گھر کی خواتین سے پوچھا ہے، مئی کے آخر تک تو وہ مارشل لاء کے حق میں نہیں تھے۔ اچھا ہمارا پروگرام کی نوعیت ذرا مختلف ہوتی ہے، وقت بھی کم ہوتا ہے۔ اگر یہ ہو ہی گیا تھا، اگر یہ مان لیا جائے کہ اتنا ہی ناگزیر تھا تو آنے کے بعد 90 دن میں الیکشن کرا دیتے۔ الیکشن کرانا بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں یہ طاقت کا جو نشہ ہے، جناب امام شافعی نے کہا تھا میں یہ مان سکتا ہوں کسی نے شراب پی اور وہ نشے میں نہ ہو، یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی اقتدار میں اور نشے میں نہ ہو۔ تو جواب تو مل گیا نا پھر ہمیں۔ صدقے جاواں تواڈے، کیا ہارون صاحب نو کہہ رہے تسی؟ انہوں نے کہنا مطلب الیکشن ہون بھی نہیں ہونا۔ نہیں ہونا، الیکشن تو نہیں ہو رہا۔ اگر الیکشن نہیں کروائیں گے تو میں نے لتا پان دیا، انہوں نے میرا لے پتہ ہی نہیں ہے۔ تسی اس وجہ سے پنو گے تہاڈی اپنی لتاں انہوں نے پنیاں نے نا۔ اچھا ہے جدو پن پنیا ختم ہوئے گا تو وہ ملک دوبارے سوچن گے۔ ہارون بھائی یہ ہے $1 ملین کوسچن جو اتھرا صاحب نے ریز کی۔ یہ ساری اناؤں کی جنگ میں یا جو بھی کہہ لیجیے آپ، یہ جو اس وقت اختلافات پیدا ہو چکے ہیں اداروں کے درمیان، سیاسی پارٹیوں کے درمیان، لیکن پس تو عوام رہی ہے نا، آٹا تو عوام کو نہیں مل رہا، پیٹرول عوام کو نہیں مل رہا، ڈالر جو ہے وہ جناب 300 سے اوپر جا رہا ہے، کنٹینر جو ہیں آپ کے وہ پورٹس پر پھنسے ہوئے ہیں، لوگ یعنی کہ غربت کی لکیر میں کم از کم بھی 20-30% اضافہ ہو چکا ہے۔ پہلے اگر 8-9 کروڑ تھے تو اس وقت 14 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نیچے آ گئے ہوں گے۔
تو یہ کیا بنے گا, کیا کر رہے ہیں ہم اس ملک کے ساتھ؟ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ یہی ਤੇ ਇਹ ہوتا ਪੁੱਛ ہے. ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਿਲਦਾ. مجھے مفت ملتا ہے سیریسلی. اچھا وہ بات یہ ہے کہ مہنگائی سے ویسے سبھی پہ اثر انداز سبھی پہ ہوتی ہے, چاہے کسی کی آمدن کتنی بھی ہو. بات یہ ہے کہ اس طرح کی بے یقینی کی صورتحال میں یہی ہوتا ہے, لوگ اپنے اندر سمٹ جاتے ہیں. ہر ادارہ اور ہر آدمی اسے اپنی فکر لاحق ہو جاتی ہے. یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا. ادارے یا پارٹیاں یا انائیں یا اقتدار بچاتے بچاتے, میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ خاکم بدہن پاکستان کو کچھ ہو جائے, پاکستان سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا, مگر لوگ تو بہت مشکل میں. نہیں, ਇਹ ਨਾ ظاہر ہے ਹੋਵੇ لوگ ਪਬਲਿਕ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ہمیشہ جناب. ہاں ہو پوری گئی ہے. 18ویں صدی پوری 19ویں صدی لوگ مشکل میں ہی رہے نا, مگر یہ ایسا ہی ہوتا ہے, کرائسس بڑھ جاتا ہے پھر غبارہ پھٹ جاتا ہے, پھر ایک نئی سچویشن ایمرج ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے 2-4 مہینے میں نئی سچویشن ایمرج ہو جائے گی. اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ سچویشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگی؟ بہتر ہو سکتی ہے. کچھ عمران خان صاحب لچک دکھائیں, کچھ اسٹیبلشمنٹ لچک دکھائے, کچھ جو لوگ حکومت میں وہ لچک. اچھا, آپ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہیں, ان سے ہمیشہ آپ کا ایک بہت ہی خاص ربط رہا ہے, خاص الخاص ربط رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس وقت کس کو زیادہ لچک دکھانی چاہیے, ایک بات. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت کون زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ سختی کا مظاہرہ کرے؟ سبھی سختی کا مظاہرہ کریں. زیادہ لچک خان صاحب کو دکھانی چاہیے, اس لیے کہ وہ زیادہ طاقتور. ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਚਕ ਦਿਖਾ رہا ہوں, یہ دیکھ. ਇਹ ਲਚਕ ਵਿਖਾਣ ਡਿਆ کہ ਆਕੜਨ ਡਿਆ ਬਈ. ہارون صاحب, ویسے آپ نہیں سمجھتے جب تک میاں صاحب کو اس ملک میں واپس آنے کی اجازت نہیں ملتی, نہ حالات بہتر ہوں گے اور نہ ملک ترقی کرے گا. حالات ہے تو پتہ نہیں میاں صاحب ترقی کر سکتا نا. کیا بات ہے. ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ. ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ ਹੈ? میاں صاحب نے میرے تو کیوں نہیں بگاڑا, موٹر وے 100 کلومیٹر لمبی کر دیتے. ہارون صاحب, آپ تو دیانتداری کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ اضافی 100 کلومیٹر میاں صاحب پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ کو تو پتا ہے کہ چکری سے چکرا کے کون لے گیا تھا. ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਘਿਆੜ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. اس واسطے میاں صاحب سے پا رہے ہیں, چودھری نثار میرا ذاتی دوست ہے. اچھا یاری خوب نبھاتے ہیں ہارون بھائی, لیکن دو یاروں کو اکٹھا نہیں کر سکے. ہاں ویسے ہارون بھائی, چوہی نثار صاحب کو, عمران صاحب کو اکٹھا تو نہیں کر سکے آپ, کوشش تو کی, ہے نا؟ کوشش بڑی کوشش کی آپ نے. ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. نہیں, اتنے پرانے دوست تھے, چوہی صاحب کو بھی اپنا کریئر تو دیکھنا ہے, اور ان کا تجربہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بروئے کار آنا چاہیے. دونوں کے سروں پہ اناؤں کی اتنی بڑی پگڑیاں رکھی ہیں کہ وہ گلے نہیں مل سکتے. چودھری نثار تو انہیں کرکٹر بھی نہیں مانتے تھے, کہتے تھے میں تھا کیپٹن ہچیسن میں, اس کی تو گیند کبھی وکٹوں میں گئی نہیں. تو وہ خان صاحب اس پہ ہنستے تھے. تو بعد میں ایک دفعہ تنہائی میں مجھے کہا کہ ایسے ہی کہتے ہیں, میں تو ٹیم میں شامل تھا اور میں اچھا بڑا پلیئر تھا. کوئی شک نہیں, اور پھر اس کے بعد تو خیر دنیا نے دیکھا ہے. بعض لوگوں کے لیے دوستوں کو لیڈر ماننا مشکل ہوتا ہے. ہاں